الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی چند تحریرات اور اقتباسات ارشادات پیش کروں گا جن میں آپ نے اپنی صداقت اور نشانات و معجزات کا ذکر فرمایا ہے. لیکن اس سے پہلے میں گزشتہ خطبے کے حوالے سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. گزشتہ خطبے میں نے ایک آپ علیہ السلام کے معرفت الہی کی اہمیت رسول کے طریق کے بارے میں کچھ اقتباسات پڑھے تھے اور ایک دو مشکل حوالوں کی مختصر وضاحت بھی کی تھی. لیکن بعد میں جب میں نے اس خطبے کا ابتدائی انگریزی ترجمہ سنا اور پھر الفضل میں چھپنے کے لیے خطبہ تحریری شکل میں میرے سامنے آیا تو مجھے احساس ہوا کہ ایک اقتباس کی وضاحت صحیح طور پر نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے شاید مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے والوں کو دقت ہوئی ہو، اسی طرح تحریر میں لانے والے کو بھی دقت ہوئی. اس لیے آج میں پہلے اس اقتباس کی چند سطریں یا اس کا کچھ حصہ پڑھ کر آسان الفاظ میں اس کو مختصراً بیان کروں گا یا بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو علم کلام جو ہے اس کو بڑی گہرائی میں جا کر غور کرنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے. اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ احکام الہی پر عمل بغیر معرفت الہی کے نہیں ہو سکتا، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم اور معرفت کو خدا تعالیٰ نے حقیقت اسلامیہ کے حصول کا ذریعہ ٹھہرایا ہے، اور اگرچہ حقیقت اسلام کے وسائل اور بھی ہیں جیسے صوم و صلاۃ اور دعا اور تمام احکام الہی جو 600 سے بھی کچھ زیادہ ہیں، لیکن عظمت و وحدانیت ذات اور معرفت شیون و صفات جلالی و جمالی حضرت باری عز اسمہ وسیلۃ الوسائل اور سب کا موقوف علیہ ہے. کیونکہ جو شخص غافل دل اور معرفت الہی سے بکلی بے نصیب ہے وہ کب توفیق پا سکتا ہے کہ صوم اور صلاۃ بجا لاوے یا دعا کرے یا اور خیرات کی طرف مشغول ہو. ان سب اعمال صالحہ کا محرک تو معرفت ہی ہے، اور یہ تمام دوسرے وسائل دراصل اسی کے پیدا کردہ اور اسی کے بنین و بنات ہیں. یہ اقتباس بڑا اہم ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بھی اس کی کچھ وضاحت کر دوں. پہلی بنیادی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ اسلام کی حقیقت اسی کو پتہ چل سکتی ہے جب کوئی گہرائی میں جا کر اس کے علم اور معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے، یا اس وقت پتہ لگ سکتی ہے جب یہ کوشش کی جائے کہ علم اور معرفت حاصل ہو. فرمایا کہ اسلام کی حقیقت کے حصول کے لیے بہت سے ذریعے ہیں، اور اسلام کی حقیقت انہی پر واضح ہو سکتی ہے جو ان ذریعوں کو حاصل کریں. بے شمار ذریعے ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش ہوگی
تبھی اسلام کی حقیقت واضح ہوگی۔ ان ذرائع میں نماز ہے، روزہ ہے، دعا ہے، اور وہ تمام احکام الہی ہیں جو قرآن کریم میں درج ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 600 سے زیادہ ہے۔ لیکن یاد رکھو، نہ نماز کی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے، نہ روزے کی حقیقت معلوم ہو سکتی، یعنی حقیقی طور پر نہ نماز کی ادائیگی کا فرض ادا ہو سکتا ہے، نہ روزے کی ادائیگی کا فرض ادا ہو سکتا ہے، نہ دعا کی حقیقت کا علم ہو سکتا ہے، نہ ہی قرآن کریم کے باقی احکامات کا صحیح فہم و ادراک ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں کی گہرائی، اہمیت اور حقیقت کا علم تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم اور معرفت حاصل ہو، جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت کی معرفت حاصل ہو، یہ یقین ہو کہ وہی ایک خدا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مختلف صفات ہیں، جن میں صفات جلالی بھی ہیں اور صفات جمالی بھی ہیں، ان کی نئی سے نئی شان کا فہم و ادراک اور معرفت نہ ہو، اس وقت تک احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک ہوگا تو تبھی اس کے احکامات پر عمل بھی صحیح طرح ہو سکے گا۔ گویا اگر نماز، روزہ اور باقی احکام کی روح کو سمجھنا ہے تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن شریف میں دوسری جگہ، کل یومن ہوا فی شان، یعنی ہر گھڑی میں وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ بس اسلام کی حقیقت اور عبادات اور احکام الہی کو سمجھنے کے لیے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم ہونا، کتنی عظیم ذات ہے وہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ذات کا علم ہونا، اللہ تعالیٰ کی صفات جلالی اور جمالی کے مختلف پہلوؤں اور شانوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ ان صفات کی مختلف شانیں ہیں، یا اس کا علم اور معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگر پوری طرح ادراک نہیں بھی ہوتا تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی عبادات کو بجا لانے کے لیے اور احکامات پر عمل کرنے کے لیے یہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی معرفت حاصل کرے، کیونکہ تمام احکام الہی پر عمل کا انحصار اسی معرفت الہی پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو غافل دل ہے، جس کو علم ہی نہیں کہ معرفت الہی کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ذات و صفات کی شان اور عظمت کیا ہے، وہ کب نماز میں یا روزے کی ادائیگی میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق پا سکتا ہے، یا دعا اور صدقہ و خیرات کی طرف توجہ دے سکتا ہے۔ یہ سب اعمال صالحہ کا محرک آپ نے فرمایا کہ ان کو جس کی وجہ سے یہ تحریک پیدا ہو، جس کی وجہ سے خیال پیدا ہو کہ اعمال صالحہ پہ جلانے ہیں، وہ معرفت ہی ہے۔ جتنی زیادہ خدا تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اتنا زیادہ عبادات اور اعمال صالحہ کی روح کو سمجھتے ہوئے ان کو بجا لانے کی طرف توجہ ہوگی۔ بس اگر ہم معرفت الہی کے حصول کی طرف توجہ کریں گے تو احکام الہی پر عمل کی طرف بھی توجہ رہے گی۔ بے شک شروع میں یہ معرفت اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی خاص عطا کی وجہ سے نیک فطرت لوگوں کو عطا ہوتی ہے، مگر پھر یہ معرفت ایمان کی خوبصورتی
اور اعمال صالحہ کے بجا لانے سے بڑھتی جاتی ہے، اور انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے حقیقی اسلام کا پتہ چلتا ہے، صرف نام کا اسلام نہیں رہتا، اور اس کا سینہ و دل اللہ تعالیٰ کی معرفت سے روشن ہو جاتا ہے۔ بس یہ چیز ہے جسے ہمیں ایک حقیقی مسلمان کو، حقیقی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس وضاحت کے بعد اب میں اس مضمون کو بیان کرتا ہوں جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں الہی تائیدات اور نشانات۔ جو مختلف بیان فرمائے حضرت مسیح علیہ السلام نے، ان میں سے کچھ کا ذکر 2 دن تک انشاءاللہ تعالیٰ 23 مارچ ہے، اور یوم مسیح موعود بھی جماعتوں میں منایا جائے گا، جس میں اس دن کے حوالے سے علماء اور مقررین تقریریں بھی کرتے ہیں اور اس حوالے سے باتیں بھی کرتے ہیں، جس میں نشانات کا بھی ذکر ہوتا ہے، تائیدات کا بھی ذکر ہوتا ہے، یا جو بھی متعلقہ مضامین ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے متعلق وہ بیان ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ حسن اتفاق ہے کہ آج کا مضمون اس دن کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، جو 2 دن پہلے وہ بیان ہو رہا ہے۔ اس بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس سال قادیان سے 3 دن کا ایک پروگرام نشر ہوگا جو عربی میں یوم مسیح موعود کے حوالے سے ہو رہا ہے، اور یہ لائیو MTA پر آئے گا یہ پروگرام۔ وہاں ہمارے عرب دوست گئے ہوئے ہیں جو وہاں سے اس دن کی اہمیت سے یا اس مضمون کی اہمیت کے بارے میں بیان کریں گے۔ قادیان کی بستی سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ لائیو پروگرام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اتوار کو میں بھی اس میں اپنا پیغام دوں گا، احباب اس سے بھی استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں کچھ اقتباسات پیش کرتا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنی آمد اور صداقت کے بارے میں، چاند اور سورج گرہن کا نشان پیش فرماتے ہوئے کے بارے میں وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحیح تاریخ قطنی میں یہ ایک حدیث ہے کہ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ انا لمہدینا آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف من۔ ترجمہ یعنی ہمارے مہدی کے لیے 2 نشان ہیں، اور جب سے کہ زمین و آسمان خدا نے پیدا کیا یہ 2 نشان کسی اور معمور اور رسول کے وقت میں ظاہر نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مہدی موعود کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں چاند کا گرہن اس کی اول رات میں ہوگا، یعنی 13ویں تاریخ میں، اور سورج کا گرہن اس کے دنوں میں سے بیچ کے دن میں ہوگا، یعنی اسی رمضان کے مہینے کی 28ویں تاریخ کو۔ اور ایسا واقعہ ابتدائے دنیا سے کسی رسول یا نبی کے وقت میں کبھی ظہور میں نہیں آیا، صرف مہدی موعود کے وقت اس کا ہونا مقدر ہے۔ اب تمام انگریزی اور اردو اخبار اور جملہ ماہرین حیات اس بات کے گواہ ہیں کہ میرے زمانے میں ہی جس کو عرصہ قریباً 12 برس کا گزر چکا ہے، اس صفت کا چاند اور سورج کا گرہن رمضان کے مہینے میں وقوع میں آیا ہے۔ اور جیسا کہ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یہ گرہن 2 مرتبہ رمضان میں واقع ہو چکا ہے، اول اس ملک میں، دوسرے امریکہ میں، اور دونوں مرتبہ انہی تاریخوں میں ہوا ہے جن کی طرف حدیث اشارہ کرتی ہے۔ اور چونکہ اس گرہن کے وقت میں مہدی موعود ہونے کا مدعی کوئی زمین پر بجز میرے نہیں تھا، اور نہ کسی نے میری طرف اس گرہن کو اپنی مہدویت کا نشان قرار دے کر صدہا اشتہار اور رسالے اردو اور فارسی اور عربی میں دنیا میں شائع کیے، اس لیے یہ نشان آسمانی میرے لیے متعین ہوا۔
دوسری اس پر دلیل یہ ہے کہ 12 برس پہلے اس نشان کے ظہور سے خدا تعالیٰ نے اس نشان کے بارے میں مجھے خبر دی تھی کہ ایسا نشان ظہور میں آئے گا، اور وہ خبر براہین احمدیہ میں درج ہو کر قبل اس کے جو یہ نشان ظاہر ہو لاکھوں آدمیوں میں مشتہر ہو چکی ہے۔ وہ اب بعض لوگ دلیلیں پیش کرتے ہیں چاند گرہن کی، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے پہلے فرما دیا تھا کہ نشان ظاہر ہوگا۔ پھر اس بارے میں مزید وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایک غیبی امر پر مشتمل ہے جو 1300 برس کے بعد ظہور میں آ گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت مہدی موعود ظاہر ہوگا اس کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں چاند گرہن 13ویں رات کو ہوگا، اور اسی مہینے میں سورج گرہن 28ویں دن ہوگا، اور ایسا واقعہ کسی مدعی کے زمانے میں بجز مہدی موعود کے زمانے کے پیش نہیں آئے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی کھلی کھلی غیب کی بات بتلانا بجز نبی کے اور کسی کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی خدا اپنے غیب پر بجز برگزیدہ رسولوں کے کسی کو مطلع نہیں فرماتا، بس جب کہ یہ پیش گوئی اپنے معنوں کے روح سے کامل طور پر پوری ہو چکی تو اب یہ کچے بہانے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے یا امام محمد باقر کا قول ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہرگز نہیں چاہتے کہ کوئی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو یا کوئی قرآن شریف کی پیش گوئی پوری ہو۔ اب یہ صداقت کا نشان جو ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے پورے ہونے کا نشان ہے۔ فرمایا کہ دنیا ختم ہونے تک پہنچ گئی مگر بقول ان کے اب تک آخری زمانے کے متعلق کوئی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، اور اس حدیث سے بڑھ کر اور کون سی حدیث صحیح ہوگی جس کے سر پر محدثین کی تنقید کا بھی احسان نہیں، بلکہ اس نے اپنی صحت کو آپ ظاہر کر کے دکھلا دیا کہ وہ صحت کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ خدا کے نشانوں کو قبول نہ کرنا یہ اور بات ہے، ورنہ یہ عظیم الشان نشان ہے جو مجھ سے پہلے ہزاروں علماء اور محدثین اس کے وقوع کے امیدوار تھے، اور ممبروں پر چڑھ چڑھ کر اور رو رو کر اس کو یاد دلایا کرتے تھے۔ چنانچہ سب سے آخر مولوی لکھو کے والے اسی زمانے میں اسی گرہن کی نسبت اپنی کتاب احوال الآخرت میں ایک شعر لکھ گئے ہیں جس میں مہدی موعود کا وقت بتایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے، پنجابی کا شعر ہے کہ 13ویں چند 17ویں سورج گرہن ہوسی و سالے اندر ماہ رمضان نے لکھا ایک روایت والے۔ اور پھر دوسرے بزرگ جن کا شعر صدہا سال سے مشہور چلا آتا ہے یہ لکھتے ہیں کہ در سن غاشی ہجری دو قراں خواہد بود از پہ مہدی و دجال نشاں خواہد بود، یعنی 14ویں صدی 1311 میں جب سورج اور چاند کا ایک ہی مہینہ میں گرہن ہوگا تب وہ مہدی موعود اور دجال کے ظہور کا ایک نشان ہوگا۔ اس شعر میں ٹھیک سن کسوف و خسوف درج ہوا ہے۔ یہ شعر ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہی پڑھا میں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا آپ سے دعوے سے پہلے بھی آپ کے جو سلوک رہا اس بارے میں ایک واقعہ اور اللہ تعالیٰ کے الہام کے ذریعے تسلی کا ذکر فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں یہ بھی ایک نشان ہے کہ جب مجھے یہ خبر دی گئی کہ میرے والد صاحب آفتاب غروب ہونے کے بعد فوت ہو جائیں گے تو بموجب مقتضائے بشریت کے مجھے اس خبر کے سننے سے درد پہنچا، اور چونکہ ہماری معاش کے اکثر وجوہ انہی کی زندگی سے وابستہ تھے اور وہ سرکار انگریزی کی طرف سے پینشن پاتے تھے
اور نیز ایک رقم کثیر انعام کی پاتے تھے جو ان کی حیات سے مشروط تھی۔ اس لیے یہ خیال گزرا کہ ان کی وفات کے بعد کیا ہوگا، اور دل میں خوف پیدا ہوا کہ شاید تنگی اور تکلیف کے دن ہم پر آئیں گے، اور یہ سارا خیال بجلی کی چمک کی طرح 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں دل میں گزر گیا۔ تب اسی وقت غنودگی ہو کر یہ دوسرا الہام ہوا، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، یعنی کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس الہام الہی کے ساتھ ایسا دل قوی ہو گیا کہ جیسے ایک سخت دردناک زخم کسی مرہم سے ایک دم میں اچھا ہو جاتا ہے۔ در حقیقت یہ امر بارہا آزمایا گیا ہے کہ وحی الہی میں دلی تسلی دینے کے لیے ایک ذاتی خاصیت ہے، اور جڑ اس خاصیت کی وہ یقین ہے جو وحی الہی پر ہو جاتا ہے۔ افسوس ان لوگوں کے کیسے الہام ہیں کہ باوجود دعویٰ الہام کے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے الہام ظنی امور ہیں، نامعلوم یہ شیطانی ہیں یا رحمانی۔ ایسے الہاموں کا ضرر ان کے نفع سے زیادہ ہے، مگر میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر، اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ الہی چمک اور نور دیکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ خدا کی قدرتوں کے نمونے پاتا ہوں۔ غرض جب مجھ کو الہام ہوا کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، تو میں نے اسی وقت سمجھ لیا کہ خدا مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تب میں نے ایک ہندو کھتری ملاوہ مل نام کو، جو ساکن کا قادیان ہے اور ابھی تک زندہ ہے، وہ الہام لکھ کر دیا اور سارا قصہ اس کو سنایا، اور اس کو امرتسر بھیجا کہ تا حکیم مولوی محمد شریف کلانوری کی معرفت اس کو کسی نگینہ میں کھدوا کر اور مہر بنوا کر لے آوے۔ اور میں نے اس ہندو کو اس کام کے لیے محض اس غرض سے اختیار کیا تا وہ اس عظیم الشان پیشگوئی کا گواہ ہو جائے، اور تا مولوی محمد شریف بھی گواہ ہو جائے۔ چنانچہ مولوی صاحب موصوف کے ذریعے سے وہ انگشتری بصرف مبلغ 5 روپے تیار ہو کر میرے پاس پہنچ گئی، جو اب تک میرے پاس موجود ہے۔ یہ اس زمانے میں الہام ہوا تھا جب کہ ہماری معاش اور آرام کا تمام مدار ہمارے والد صاحب کی محض ایک مختصر آمدنی پر منحصر تھا، اور بیرونی لوگوں میں سے ایک شخص بھی مجھے نہیں جانتا تھا، اور میں ایک گمنام انسان تھا جو قادیان جیسے ویران گاؤں میں زاویہ گمنامی میں پڑا ہوا تھا۔ پھر بعد اس کے خدا نے اپنی پیشگوئی کے موافق ایک دنیا کو میری طرف رجوع دے دیا، اور ایسے متواتر فتوحات سے مالی مدد کی کہ جس کا شکریہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ مجھے اپنی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی امید نہ تھی کہ 10 روپیہ ماہوار بھی آئیں گے، مگر خدا تعالیٰ جو غریبوں کو خاک میں سے اٹھاتا اور متکبروں کو خاک میں ملاتا ہے، اس نے ایسی میری دستگیری کی کہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اب تک 3 لاکھ کے قریب روپیہ آ چکا ہے، اور شاید اس سے زیادہ ہو، اور اس آمدنی کو اس سے خیال کر لینا چاہیے کہ سال ہر سال سے صرف لنگر خانے کا 1,500 روپیہ ماہوار تک خرچ ہو جاتا ہے، یعنی اوسط کے حساب سے، اور دوسری شاخیں مصارف کی یعنی مدرسہ وغیرہ اور کتابوں کی چھپوائی اس سے الگ ہے۔ بس دیکھنا چاہیے کہ یہ پیشگوئی یعنی الیس اللہ بکافٍ عبدہ کس صفائی اور کس شان سے پوری ہوئی ہے۔ کیا یہ کسی مفتری کا کام ہے یا شیطانی وساوس ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ اس خدا کا کام ہے جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت اور ادوار اور اقبال ہے۔ اگر اس میرے بیان کا اعتبار نہ ہو تو 20 برس کی ڈاک کے رجسٹروں کو دیکھو تا معلوم ہو کہ کس قدر آمدنی کا دروازہ اس مدت میں کھولا گیا۔ اب یہ لنگر جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح علیہ السلام کا ساری دنیا میں جاری ہے، اور یہاں بھی جاری ہے۔ یہ یہاں خلافت کی وجہ سے یہاں مستقل بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ بھی ایک اہم شاخ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے کاموں کی۔ اس لیے یہاں لنگر کے جو ذمہ دار ہیں، ضیافت کے جو ذمہ دار ہیں، ان کا کام ہے کہ ہر آنے والی کی ضیافت کی طرف بھی خاص طور پر توجہ دیا کریں۔ بے شک اسراف جائز نہیں،
منصوبہ بندی صحیح ہونی چاہیے، لیکن کہیں کنجوسی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لنگر آپ کا نہیں بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا لنگر ہے جو جاری ہے۔ اس لیے بعض شکایات آ جاتی ہیں ضیافت کی کہ جو ٹیم ہے ان کے بارے میں یا جو عہدیدار ہیں ان کے بارے میں، ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے دنیا میں ہر جگہ، اور یہاں خاص طور پر۔ اسی طرح ربوہ میں بھی اور قادیان میں بھی۔ پھر جماعت کی ترقی کے متعلق اپنے ایک الہام کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں اس جماعت کی ترقی کی نسبت یہ پیش گوئی ہے کزر ان اخراج شطآہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، کزر ان اخراج شطآہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، یعنی پہلے ایک بیج ہوگا کہ جو اپنا سبزہ نکالے گا، پھر موٹا ہوگا، پھر اپنی ساکھوں پر قائم ہوگا۔ یہ ایک بڑی پیش گوئی تھی جو اس جماعت کے پیدا ہونے سے پہلے اور اس کے نشو و نما کے بارے میں آج سے 25 برس پہلے کی گئی تھی، ایسے وقت میں کہ نہ اس وقت جماعت تھی اور نہ کسی کو مجھ سے کوئی تعلق بیعت تھا، بلکہ کوئی ان میں سے میرے نام سے بھی واقف نہ تھا۔ پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم نے یہ جماعت پیدا کر دی جو اب 3 لاکھ سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ جس زمانے میں ذکر ہے اس وقت بھی بیان فرما رہے ہیں کہ میں ایک چھوٹے سے بیج کی طرح تھا جو خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے بویا گیا، پھر میں ایک مدت تک مخفی رہا، پھر میرا ظہور ہوا اور بہت سی شاخوں نے میرے ساتھ تعلق پکڑا، سو یہ پیش گوئی محض خدا تعالیٰ کے ہاتھوں سے پوری ہوئی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت دنیا کے 204 ممالک میں قائم ہے اور کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے فضل سے ہے، اور دنیا کے ہر کونے میں MTA کے ذریعے سے حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام بھی پہنچ رہا ہے۔ پھر آپ بیان فرماتے ہیں ایک جگہ ایک نشان کے بارے میں کہ براہین احمدیہ میں ایک یہ پیش گوئی بھی ہے کہ یاسمک اللہ من عندہ ولو لم یاسم کا الناس، یعنی خدا تجھے آپ تمام آفات سے بچائے گا اگرچہ لوگ نہیں چاہیں گے کہ تو آفات سے بچ جائے۔ یہ اس زمانے کی پیش گوئی ہے، یہ اس زمانے کی پیش گوئی ہے جب کہ میں ایک زاویہ گمنامی میں پوشیدہ تھا اور کوئی مجھ سے نہ تعلق بیعت رکھتا تھا نہ عداوت۔ بچائے جانے کا سوال تب ہو سکتا ہے جب کوئی دشمنی ہو، کسی کو بات جانتا ہی کوئی نہیں تھا، دشمنی کیسی؟ فرمایا کہ بعد اس کے جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ میں نے کیا تو سب مولوی اور ان کے ہم جنس آگ کی طرح ہو گئے۔ ان دنوں میں میرے پر ایک پادری ڈاکٹر مارٹن کلارک نام نے خون کا مقدمہ کیا۔ اس مقدمے میں مجھے یہ تجربہ ہو گیا کہ پنجاب کے مولوی میرے خون کے پیاسے ہیں، اور مجھے ایک عیسائی سے بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اور گالیاں نکالتا ہے بدتر سمجھتے ہیں، کیونکہ بعض مولویوں نے اس مقدمے میں میرے مخالف عدالت میں حاضر ہو کر اس پادری کے گواہ بن کر گواہیاں دیں، اور بعض اس دعا میں لگے رہے کہ پادری لوگ فتح پاویں۔ میں نے معتبر ذریعے سے سنا ہے کہ وہ مسجدوں میں رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ اے خدا اس پادری کی مدد کر، اس کو فتح دے، مگر خدائے علیم نے ان کی ایک نہ سنی۔ نہ گواہی دینے والے اپنی گواہی میں کامیاب ہوئے اور نہ دعا کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوئیں۔ یہ علماء ہیں دین کے حامی، اور یہ قوم ہے جس کے لیے لوگ قوم پکارتے ہیں۔ ان لوگوں نے میرے پھانسی دلانے کے لیے اپنے تمام منصوبوں سے زور لگایا اور ایک دشمن خدا اور رسول کی مدد کی۔ اپنے تمام منصوبوں سے زور لگایا اور ایک دشمن خدا اور رسول کی مدد کی۔ اور اس جگہ تباً دلوں میں گزرتا ہے کہ جب یہ قوم کے تمام مولوی اور ان کے پیرو میرے جانی دشمن ہو گئے تو پھر کس نے مجھے اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچایا؟ حالانکہ 8-9 گواہ میرے مجرم بنانے کے لیے گزر چکے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسی نے بچایا جس نے 25 برس پہلے یہ وعدہ دیا تھا کہ تیری قوم تو تجھے نہیں بچائے گی اور کوشش کرے گی کہ تو ہلاک ہو جائے، مگر میں تجھے بچاؤں گا، جیسا کہ اس نے پہلے سے فرمایا تھا۔
جو براہین احمدیہ میں آج سے 25 برس پہلے درج ہے، اور وہ یہ ہے فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، یعنی خدا نے اس الزام سے اس کو بری کیا جو اس پر لگایا گیا تھا، اور وہ خدا کے نزدیک وجیح ہے۔ اور آج دیکھیں، یہ آج بھی اس شان سے پورا ہوا ہے یہ الہام کہ جب ڈاکٹر مارٹن کلارک کا پڑپوتا ہمارے سامنے یہ کھل کر اظہار کرتا ہے کہ میرا پردادا غلط تھا اور مرزا غلام احمد قادیانی سچے تھے، اور یہ ریکارڈ ہوا ہے جلسے میں کھل کے کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پھر ایک اور نشان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مولوی غلام دستگیر قصوری نے اپنے رسالہ فتح رحمانی میں جو 1315 ہجری کو میری مخالفت میں مطبع احمدی لدھیانہ میں چھاپ کر شائع کیا گیا، مباہلے کے رنگ میں میرے پر ایک بد دعا کی تھی، جیسا کہ کتاب مذکور کے صفحہ 26-27 میں اس کی بد دعا درج یہ بد دعا تھی کہ اللہم یا ذا الجلال والاکرام یا مالک الملک، جیسا کہ تو نے ایک عالم ربانی حضرت محمد طاہر مؤلف مجمع بحار الانوار کی دعا اور صحیح سے اس مہدی کے کاذب اور جعلی مسیح کا بیڑا غارت کیا جو ان کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، ویسا ہی دعا اور التجا اس فقیر قصوری کان اللہ لہو سے ہے، جو سچے دل سے تیرے دین متین کی تائید میں حت الوسع سائی ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ تو مرزا قادیانی اور اس کے حواریوں کو توبہ نصوح کی توفیق رفیق فرما، اور اگر یہ مقدر نہیں تو ان کو مورد اس آیت فرقانی کا بنا فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین انک علی کل شیء قدیر وبالإجابۃ جدیر۔ آمین۔ یعنی جو لوگ ظالم ہیں وہ جڑ سے کاٹے جائیں گے، اور خدا کے لیے حمد ہے تو ہر چیز پر قادر ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر صفحہ 26 کتاب مذکور کے حاشیہ میں مولوی مذکور نے میری نسبت لکھا ہے تباً لہو ولی اتباعہ، یعنی وہ اور اس کے پیرو ہلاک ہو جائیں۔ پس خدا تعالیٰ کے فضل سے میں اب تک زندہ ہوں، اور میرے پیرو اس زمانے سے قریباً 50 سے زیادہ ہیں، اور اب تو سینکڑوں ہزاروں اس سے زیادہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور ظاہر ہے کہ مولوی غلام دستگیر نے میرے صدق یا کذب کا فیصلہ آیت فقطع دابر القوم الذین ظلموا پر چھوڑا تھا، جس کے اس محل پر یہ معنی ہے کہ جو ظالم ہوگا اس کی جڑ کاٹ دی جائے گی، اور یہ امر کسی اہل علم پر مخفی نہیں کہ آیت ممدوعہ بالا کا مفہوم عام ہے جس کا اس شخص پر اثر ہوتا ہے جو ظالم ہے، پس ضرور تھا کہ ظالم اس کے اثر سے ہلاک کیا جاتا، لہٰذا چونکہ غلام دستگیر خدا تعالیٰ کی نظر میں ظالم تھا، اس لیے اس قدر بھی اس کو مہلت نہ ملی جو اپنی اس کتاب کی اشاعت کو دیکھ لیتا، اس سے پہلے ہی مر گیا، اور سب کو معلوم ہے کہ وہ اس دعا سے چند روز بعد ہی فوت ہو گیا۔ بعض نادان مولوی لکھتے ہیں کہ غلام دستگیر نے مباہلہ نہیں کیا، صرف ظالم پر بددعا کی تھی، مگر میں کہتا ہوں کہ جب کہ اس نے میرے مرنے کے ساتھ خدا سے فیصلہ چاہا تھا اور مجھے ظالم قرار دیا تھا، تو پھر وہ بددعا اس پر کیوں پڑ گئی؟ اور خدا نے ایسے نازک وقت میں جب کہ لوگ خدائی فیصلے کے منتظر تھے، غلام دستگیر کو ہی کیوں ہلاک کر دیا؟ اور جب کہ وہ اپنے دعا میں میرا ہلاک ہونا چاہتا تھا تا دنیا پر یہ ثابت کر دے کہ جیسا کہ محمد طاہر کی بددعا سے جھوٹا مہدی اور جھوٹا مسیح ہلاک ہو گیا تھا، میری بددعا سے یہ شخص ہلاک ہو گیا، تو اس دعا کا الٹا اثر کیوں ہوا؟ یہ تو سچ ہے کہ محمد طاہر کی بددعا سے جھوٹا مہدی اور جھوٹا مسیح ہلاک ہو گیا تھا، اور اسی محمد طاہر کی ریس میں جو کہا تو اس نے غلام دستگیر نے میرے پر بددعا کی تھی۔ تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ محمد طاہر کی بددعا کا کیا اثر ہوا اور غلام دستگیر کی دعا کا کیا اثر ہوا۔ اور اگر کہو کہ غلام دستگیر اتنا اتفاقاً مر گیا، تو پھر یہ بھی کہو کہ وہ جھوٹا مہدی بھی اتفاقاً مر گیا تھا۔ محمد طاہر کی کوئی کرامت نہ تھی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس وقت قریباً 11 سال غلام دستگیر کے مرنے پر گزر گئے ہیں،
جو ظالم تھا خدا نے اس کو ہلاک کیا اور اس کا گھر ویران کر دیا۔ اب انصافاً کہو کہ کس کی جڑ کاٹی گئی اور کس پر یہ دعا پڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتربص بکم الدوائر علیہم دائرۃ السوء، یعنی اے نبی تیرے پر یہ بد نہاد دشمن طرح طرح کی گردشیں چاہتے ہیں، انہی پر گردشیں پڑیں گی۔ بس اس آیت کریمہ کی روح سے یہ سنت اللہ ہے کہ جو شخص صادق پر کوئی بد دعا کرتا ہے وہی بد دعا اس پر پڑتی ہے۔ یہ سنت اللہ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ سے ظاہر ہے۔ بس اب بتلاؤ کہ غلام دستگیر اس بد دعا کے بعد مر گیا ہے یا نہیں، لہذا بتلاؤ کہ اس میں کیا بھید ہے کہ محمد طاہر کی بد دعا سے تو ایک جھوٹا مسیح مر گیا اور میرے پر بد دعا کرنے والا خود مر گیا۔ خدا نے میری عمر تو بڑھا دی کہ 11 سال سے میں اب تک زندہ ہوں، اور غلام دستگیر کو 1 مہینہ کی بھی مہلت نہ دی۔ پھر فصاحت و بلاغت کے نشان کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں یہ پیش گوئی ہے کہ تجھے عربی زبان میں فصاحت و بلاغت عطا کی جائے گی جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، چنانچہ اب تک کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ اس بارے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا تھا، کلام افصحت من لدن رب کریم، اور جو میں نے اب تک عربی میں کتابیں بنائی ہیں جن میں سے بعض نثر میں ہیں اور بعض نظم میں، جن کی نظیر علماء مخالف پیش نہیں کر سکے، ان کی تفصیل یہ ہے، یعنی رسالہ ملحقہ انجام آتم صفحہ 73 سے صفحہ 282 تک عربی میں ہے، التبلیغ ملحقہ آئینہ کمالات اسلام، کرامات الصادقین، حمامۃ البشرا، سیرت الابدال، نور الحق حصہ اول، نور الحق حصہ دوم، تحفہ بغداد، اعجاز المسیح، اتمام الحجہ، حجت اللہ، سر الخلافہ، مواہب الرحمن، اعجاز احمدی، خطبہ الہامیہ، الہدا، علامات المقربین، ملحقہ تذکرۃ الشہادتین، اور وہ کتابیں جو عربی میں تالیف ہو چکی ہیں مگر ابھی تک شائع نہیں ہوئیں، یہ ہیں ترغیب المومنین، لجۃ النور، نجم الہدا، یہ اس وقت کی باتیں ہیں۔ یہ پیش گوئی فرمائی تھی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ان کتابوں کی فصاحت و بلاغت کا اعتراف تو عرب بھی کرتے ہیں، جیسا کہ میں گزشتہ چند خطبے پہلے اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں بعض حوالوں سے، آج بھی اس زمانے میں بھی۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ہندو صاحب قادیان میں میرے پاس آئے جن کا نام یاد نہیں رہا، اور کہا کہ میں ایک مذہبی جلسہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنے مذہب کی خوبیوں کے متعلق کچھ مضمون لکھیں تاکہ اس جلسے میں پڑھا جائے۔ میں نے عذر کیا اور اس نے بہت اصرار سے کہا کہ آپ ضرور لکھیں، چونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اپنی ذاتی طاقت سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ مجھ میں کوئی طاقت نہیں، میں بغیر خدا کے بلائے بول نہیں سکتا اور بغیر اس کے دکھانے کے کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ وہ مجھے ایسے مضمون کا القاء کرے جو اس مجمع کی تمام تقریروں پر غالب رہے۔ میں نے دعا کے بعد دیکھا کہ ایک قوت میرے اندر پھونک دی گئی ہے۔ میں نے اس آسمانی قوت کی ایک حرکت اپنے اندر محسوس کی، اور میرے دوست جو اس وقت حاضر تھے جانتے ہیں کہ میں نے اس مضمون کا کوئی مسودہ نہیں لکھا، جو کچھ لکھا صرف قلم برداشتہ لکھا تھا، اور ایسی تیزی اور جلدی سے میں لکھتا جاتا تھا کہ نقل کرنے والے کے لیے مشکل ہو گیا کہ اس قدر جلدی سے اس کی نقل لکھے۔ جب میں مضمون ختم کر چکا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ مضمون بالا رہا۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب وہ مضمون اس مجمع میں پڑھا گیا تو اس کے پڑھنے کے وقت سامعین کے لیے ایک عالم وجد تھا، اور ہر ایک طرف سے تحسین کی آواز تھی، یہاں تک ایک ہندو صاحب جو صدر نشین اس مجمع کے تھے، ان کے منہ سے بھی بے اختیار نکل گیا کہ یہ مضمون تمام مضامین سے بالا رہا۔ اور سول اینڈ ملٹری گزٹ جو لاہور سے انگریزی میں ایک اخبار نکلتا ہے، اس نے بھی شہادت کے طور پر شائع کیا کہ یہ مضمون بالا رہا، اور شاید 20 کے قریب ایسے اردو اخبار بھی ہوں گے جنہوں نے یہی شہادت دی، اور اس مجمع میں بجز بعض متعصب لوگوں کے تمام زبانوں پر یہی تھا کہ یہی مضمون فتح یاب ہوا، اور آج تک صدہا آدمی ایسے موجود ہیں جو یہی گواہی دے رہے ہیں۔ غرض ہر ایک فرقے کی شہادت اور نیز انگریزی اخباروں کی شہادت سے میری پیش گوئی پوری ہو گئی
کہ مضمون بالا رہا۔ یہ مقابلہ اس مقابلے کی مانند تھا جو موسیٰ نبی کو ساحروں کے ساتھ کرنا پڑا تھا، کیونکہ اس مجمع میں مختلف خیالات کے آدمیوں نے اپنے اپنے مذہب کے متعلق تقریریں سنائی تھیں، جن میں سے بعض عیسائی تھے اور بعض سناتن دھرم کے ہندو اور بعض آریہ سماج کے ہندو اور بعض برہمو اور بعض سکھ اور بعض ہمارے مخالف مسلمان تھے، اور سب نے اپنی اپنی لاٹھیوں کے خیالی سانپ بنائے تھے۔ لیکن جب کہ خدا نے میرے ہاتھ سے اسلامی راستی کا عصا ایک پاک اور پرمعارف تقریر کے پیرائے میں ان کے مقابل پر چھوڑا تو وہ اژدہا بن کر سب کو نکل گیا، اور آج تک قوم میں میری اس تقریر کی تعریف کا ساتھ چرچا ہے جو میرے منہ سے نکلی تھی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اور صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ آج بھی یہ پڑھنے والے یہ اعتراف کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ اس کتاب کی بھی تشہیر ہونی چاہیے اور دینا چاہیے لٹریچر میں۔ کئی غیر مجھے خط لکھتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھنے سے اسلام کی خوبصورتی کا ہمیں پتہ لگا۔ کئی نئے بیعت کرنے والے جب میں پوچھتا ہوں کس چیز نے متاثر کیا تو کئی لوگوں کے یہ جواب ہوتے ہیں کہ اسلامی اصول کی فلاسفی ہے جس کتاب نے ہمیں متاثر کیا اور ہمیں اسلام کی طرف رغبت و توجہ پیدا ہوئی، جماعت کی طرف توجہ پیدا ہوئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان پیشگوئیوں کو کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ پاک اور پلید میں فرق نہ کر لوں، اس زمانے میں ظاہر کر دیا۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ باوجود تمہاری سخت مخالفت اور مخالفانہ دعاؤں کے اس نے مجھے نہیں چھوڑا، اور ہر میدان میں وہ میرا حامی رہا۔ ہر ایک پتھر جو میرے پر چلایا گیا اس نے اپنے ہاتھوں پر لیا، ہر ایک تیر جو مجھے مارا گیا اس نے وہی تیر دشمنوں کی طرف لوٹا دیا۔ میں بے کس تھا، اس نے مجھے پناہ دی، میں اکیلا تھا، اس نے مجھے اپنے دامن میں لے لیا، میں کچھ بھی چیز نہ تھا، مجھے اس نے عزت کے ساتھ شہرت دی اور لاکھوں انسانوں کو میرا ارادت مند کر دیا۔ پھر وہ اسی مقدس وحی میں فرماتا ہے کہ جب میری مدد تمہیں پہنچے گی اور میرے منہ کی باتیں پوری ہو جائیں گی، یعنی خلق اللہ کا رجوع ہو جائے گا اور مالی نصرتیں ظہور میں آئیں گی، تب منکروں کو کہا جائے گا کہ دیکھو کیا وہ باتیں پوری نہیں ہو گئیں جن کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے۔ چنانچہ آج وہ سب باتیں پوری ہو گئیں۔ اس بات کے بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ خدا نے اپنے عہد کو یاد کر کے لاکھوں انسانوں کو میری طرف رجوع دے دیا اور وہ مالی نصرتیں کیں جو کسی کے خواب و خیال میں نہ تھیں۔ بس اے مخالفو، خدا تم پر رحم کرے اور تمہاری آنکھیں کھولے۔ ذرا سوچو کہ کیا یہ انسانی مکر ہو سکتے ہیں؟ یہ وعدے تو براہین احمدیہ کی تصنیف کے زمانے میں کیے گئے تھے، جبکہ قوم کے سامنے ان کا ذکر کرنا بھی ہنسی کے لائق تھا، اور میری حیثیت کا اس قدر بھی وزن نہ تھا جیسا کہ رائی کے دانے کا وزن ہوتا ہے۔ تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس بیان میں ملزم کر سکتا ہے؟ تم میں سے کون ہے کہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اس وقت بھی ان ہزارہ لوگوں میں سے کوئی میری طرف رجوع رکھتا تھا؟ میں تو براہین احمدیہ کے چھپنے کے وقت ایسا گمنام تھا کہ امرتسر میں ایک پادری کے مطبع میں جس کا نام رجب علی تھا، میری کتاب براہین احمدیہ چھپتی تھی، اور میں اس کے پروف دیکھنے کے لیے اور کتاب کے چھپوانے کے لیے اکیلا امرتسر جاتا اور اکیلا واپس آتا تھا، اور کوئی مجھے آتے جاتے نہ پوچھتا کہ تو کون ہے، اور نہ مجھ سے کسی کو تعارف تھا، اور نہ میں کوئی حیثیت قابل تعظیم رکھتا تھا۔ میری اس حالت کے قادیان کے آریہ بھی گواہ ہیں، جن میں سے ایک شخص شرمپت نام اب تک قادیان میں موجود ہے، جو بعض دفعہ میرے ساتھ امرتسر میں پادری رجب علی کے پاس مطبع میں گیا تھا، جس کے مطبع میں میری کتاب براہین احمدیہ چھپتی تھی، اور تمام یہ پیشگوئیاں اس کا کاتب لکھتا تھا، اور وہ پادری خود حیرانی سے پیشگوئیوں کو پڑھ کر باتیں کرتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے معمولی انسان کی طرف ایک دنیا کا رجوع ہو جائے گا، پر چونکہ وہ باتیں خدا کی طرف سے تھیں، میری نہیں تھیں، اس لیے وہ اپنے وقت پر پوری ہو گئیں اور پوری ہو رہی ہیں۔ ایک وقت میں انسانی آنکھ نے ان سے تعجب کیا اور دوسرے وقت میں دیکھ بھی لیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تو بڑی شان سے پوری ہو رہی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ MTA کے ذریعے سے دنیا میں ہر جگہ یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح پہلے تو پریس میں جاتے تھے امرتسر، آج قادیان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام تر جدید سہولیات کے ساتھ وہ پریس جاری ہے اور وہاں کتابیں چھپ رہی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے میری سچائی کی گواہی کے لیے 3 لاکھ سے زیادہ آسمانی نشان ظاہر کیے، اور آسمان پر کسوف و خسوف رمضان میں ہوا،
اب جو شخص خدا اور رسول کے بیان کو نہیں مانتا اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے اور عمداً خدا تعالیٰ کے نشانوں کو رد کرتا ہے اور مجھ کو باوجود سدھا نشانوں کے مفتری ٹھہراتا ہے تو وہ مومن کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ چند نشانات میں نے پیش کیے ہیں، ان میں سے جیسا کہ انہوں نے فرمایا لاکھوں میں ہیں یہ سب حضرت مسیح علیہ والسلام کی صداقت کے نشان ہیں، اور صرف بند نہیں ہو گئے یہ نشان اس وقت میں، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور ہزاروں لوگ یہ نشانات دیکھ کر سلسلہ عالیہ احمدیہ میں شامل ہو رہے ہیں، بیعتیں کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی بیعت میں آتے ہیں۔ ہاں بعض جگہوں پر احمدیوں کو تکالیف کا ضرور سامنا ہے، مشکلات کا سامنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا کہ وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور ہمارے ایمان و اکان اور معرفت میں یقین کو دیکھتے ہوئے اضافہ ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ والسلام فرماتے ہیں برائے خدا ناظرین اس مقام میں کچھ غور کریں تا خدا ان کو جزائے خیر دے، ورنہ خدا تعالیٰ اپنی تائیدات اور نشانوں کو ابھی ختم نہیں کر چکا، اور اسی کی ذات کی مجھے قسم ہے کہ وہ بس نہیں کرے گا جب تک میری سچائی دنیا پر ظاہر نہ کرتے۔ بس اے تمام لوگوں جو میری آواز سنتے ہو، خدا کا خوف کرو اور حد سے مت بڑھو، اگر یہ منصوبہ انسان کا ہوتا تو خدا مجھے ہلاک کر دیتا اور اس تمام کاروبار کا نام و نشان نہ رہتا، مگر تم نے دیکھا کہ کیسی خدا تعالیٰ کی نصرت میرے شامل حال ہو رہی ہے، اور اس قدر نشان نازل ہوئے جو شمار سے خارج ہیں، اس قدر نشان نازل ہوئے جو شمار سے خارج ہیں، دیکھو کس قدر دشمن ہیں جو میرے ساتھ مباہلہ کر کے ہلاک ہو گئے۔ اے بندگان خدا کچھ تو سوچو، کیا خدا تعالیٰ جھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے؟ آج جیسا کہ میں نے بتایا کہ 125 سال ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سلسلہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ بس کیا یہ لوگ عقل استعمال نہیں کریں گے؟ مخالفین اپنی مخالفتوں سے باز نہیں آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور یہ زمانے کے امام اور مسیح موعود کو پہچاننے والے ہوں، ورنہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر یہ تمام مخالفین چاہے وہ جتنی طاقت رکھنے والے ہوں خس و خشاک کی طرح اڑ جاتے ہیں، ایک سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح بھسم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کو عقل آئے اور یہ پہچاننے والے بنیں۔ اس کے علاوہ میں پھر آج دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں، شام کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کی خاص ضرورت ہے، پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی خاص ضرورت ہے، اسی طرح بعض تکلیفیں اور مشکلات مصر کے احمدیوں کو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات دور فرمائے، اور اس بارے میں بھی ہم خاص نشان دیکھنے والے ہوں تاکہ یہ آزادی سے اپنے مذہب کا اظہار بھی کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والے بھی ہوں، جہاں ہم پہ یہ پابندیاں ہیں کہ ہم عبادتیں نہیں کر سکتے، نمازیں ادا نہیں کر سکتے، یہ پابندیاں بھی اللہ تعالیٰ ہر جگہ دور فرمائے۔ آج میں نمازوں کے بعد ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا، جو مکرمہ محترمہ لطیفہ الیاس صاحبہ بالٹیمور USA کا ہے، جو 9 مارچ کو بقضاء الہی وفات پا گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترمہ لطیفہ الیاس صاحبہ افریقن امریکن خاتون تھیں جنہیں اسلام احمدیت قبول کیے تقریباً 50 سال سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 76 سال تھی۔ نہایت سادہ، مخلص اور متقی احمدی تھیں، خلافت سے بھی انہیں بے پناہ عشق تھا، مسجد کی جیسے وہ جان تھیں۔ ان کے پسماندگان میں ایک بیٹا جمال الیاس ہے جو مخلص احمدی ہے۔ صدر جماعت ان کے لکھتے ہیں کہ محدود وسائل ہونے کے باوجود سسٹر لطیفہ اپنے گھر سے صفائی کا سامان لاتی ہیں اور گھنٹوں مسجد کی صفائی میں مصروف رہتی ہیں، اور اکثر اوقات ایسے اوقات میں صفائی کرتی ہیں جب انہیں خیال ہوتا کہ مسجد میں کوئی دیکھ نہ لے ان کو، تاکہ کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو۔ ہر وقت تسبیح و تحمید کرتی رہتی تھیں، مسجد صاف کرتے وقت بھی ویسے بھی۔
رمضان المبارک میں بھی افطار سے 2 گھنٹے پہلے مسجد آ جاتی، کچن کی صفائی کرتی، اور کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی کہ لوگ کیوں گند ڈال جاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ کہا کرتی تھیں کہ خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، عملاً اس کی تصویر تھی۔ عموماً پیدل چل کر 70 سال کی عمر میں بھی مسجد آتی رہیں۔ اگر کوئی احمدی سڑک سے گزرتے ہوئے احترام کی وجہ سے گاڑی میں چھوڑنے کی پیشکش کرتا تو کہتی ہیں کہ نہیں، مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم حدیث کے مطابق ثواب کا باعث ہے، اس لیے مجھے پیدل جانے دو۔ ڈیوٹیاں دیا کرتی ہیں، سیکیورٹی کی ڈیوٹیاں بھی دیا کرتی تھیں۔ بہت سالوں تک مقامی لجنہ میں سیکٹری مال اور سیکٹری خدمت خلق کے فرائض آسن رنگ میں انجام دیتی رہیں۔ کبھی کسی سے ذاتی اناد نہیں رکھا، بچوں سے انتہائی شفقت سے پیش آتی۔ خطبہ سننے کی طرف خاص ان کا رجحان تھا، MTA پر خطبہ سنتی ہیں اور اس کی تحریک کیا کرتی تھیں۔ اور جمعے پہ جانا تو خیر فرض تھا ہی ان کو۔ بیٹا جو مال لحاظ جمعہ کی نماز پر کچھ ہفتے نہ آ سکا تو اسے پوچھا کہ کیوں نہیں گئے، اس نے بتایا کہ نئے جاب کی وجہ سے فی الحال چھٹی نہیں مل رہی، تو اس کو خاص طور پہ تنبیہ کی کہ جمعہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن بہرحال اس کا یہ اثر تھا بیٹے پہ بھی کہ وہ کہتا ہے کہ جہاں سے جو MTA پہ خطبہ آتا تھا میرا، وہ باقاعدہ ڈرائیونگ کے دوران بھی وہ سن لیتا تھا۔ تو ایسی تربیت تھی ان کی بیٹے کی بھی۔ مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا بھی ایک لکھنے والے لکھتے ہیں کہ خصوص نشان تھیں اور خلافت پر فدا ہونے والی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے۔ اور ان لوگوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے جو لوگ MTA پر خطبے کی کوئی اہمیت نہیں دیتے اور سنتے نہیں۔ اگر یہ سب MTA سے منسلک ہو جائیں، جماعت کا ہر فرد، اور اسے توجہ دینی شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا تربیتی معیار بہت بلند ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی سب کو توفیق دے، مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے بیٹے کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر